ایسے کون سے حالات ہیں کہ ایک منتخب آدمی جا کر کونسل میں اپنا ووٹ دینے سے غائب ہو رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی نیا چھانگا مانگا دریافت کر لیا ہے اور آپ اپنی سرش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کالک نہیں ہے، یہ فاشزم نہیں ہے، یہ جمہوریت کے اوپر شبخون نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ بدنما داغ نہیں ہے؟ یہی ہے نا. تو آپ کچھ بھی کہیں، آپ ایک فاشسٹ پارٹی ہیں اگر آپ یہ کنڈکٹ اپنا ٹھیک نہیں کریں گے. بھائی سودے بازی کیسے ہو رہی ہے جمہوریت میں؟ کیسے ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ سودے بازی کیوں کر رہی ہے؟ ابھی 9 مئی تو بعد میں ہوا ہے نا. اعلان تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ اتنے لوگ ہمارے رابطے میں. تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اور ان کی شاندار کراچی کے عوام کے لیے خدمات دیکھتے ہوئے اچانک سے لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے. اس کا مطلب ہے کالک تو آپ ملنا پہلے ہی شروع ہو گئے تھے. 9 مئی سے آپ کو سہارا مل گیا، تو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. مقابلہ کریں گے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. الیکشن کمیشن کو ہی نہیں پتا چلتا کہ الیکشن یرغمال بن رہا ہے. الیکشن کمیشن کو ہی نہیں پتا چلتا کہ حلقہ بندیاں جعلی ہیں. الیکشن کمیشن ہی نہیں جانتا کہ ووٹر لسٹیں جعلی ہیں. الیکشن کمیشن ہی نہیں جانتا کہ مینڈیٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن ہی کو نہیں معلوم کہ اس کا عملہ نتیجے تبدیل کر رہا ہے. تو اس لیے ایسے ادارے کا ملک کی معیشت پہ بوجھ بننے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آئیں. ہر میدان میں جمہوری اعتبار سے، مینڈیٹ کے اعتبار سے پیپلز پارٹی بری طرح شکست کھا چکی ہے. لیکن اب صرف ایک طریقہ ہے ان کے پاس، وہ مینڈیٹ پہ قبضے کا طریقہ ہے، جو 50 سال پرانا طریقہ ہے. جو سن 70 میں مینڈیٹ نہیں مارا، ملک توڑ دیا. سن 77 میں بندے اٹھا لیے، ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں. 50-45 سال گزرنے کے بعد بھی طرز عمل نہیں بدل رہا. لاڑکانہ سے اٹھا لیے تھے اور بہت ساری جگہوں سے، انٹیریئر سندھ سے، کہ کوئی نومینیشن ہی نہ کرا سکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بلدیاتی انتخاب میں بھی اندرون سندھ میں 30% لوگ پیپلز پارٹی کے ان اپوز کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جرت نہیں تھی کسی کے کہ ان کے مقابلے میں نومینیشن فائل کر سکتا. یہ وڈیرا شاہی نظام انٹیریئر سندھ میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو شہروں میں بھی مسلط کر دیں. تو کیسے ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارے ووٹ بھی زیادہ ہیں، ہماری سیٹیں بھی زیادہ ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کالک ملی جا رہی ہے اور ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے پورے پاکستان میں آج یوم احتجاج ڈکلیئر کیا ہے. آج پورے پاکستان کے لوگ انشاءاللہ کراچی کے عوام کے ساتھ، ان کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پیپلز پارٹی کے لیے اب بھی وقت ہے کہ جو کالک یہ ملنے جا رہے ہیں، یہ بدنما داغ جو بننے جا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ مینڈیم کر لیں تاکہ معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں. اس شہر میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے، اس شہر میں کوئی تعمیر و ترقی ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں یہ کنفنٹریشن کی اور دشمنی کی سیاست نہ پنپنے پائے، نفرتیں نہ پروان چڑھیں. ہم اب بھی یہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ تسلیم کریں اور جماعت اسلامی کے اس مینڈیٹ کو کہ اس کا میئر بننے جا رہا ہے، اس کے اوپر شبخون نہ ماریں. اب جب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی سامنے ہی نہ آ سکے اور سب کو ہی اٹھا لیا جائے، تو اس کو کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا جو ہے وہ انتخاب ہے؟ اور حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. ایک ایک چیز ہم اس میں درج کروا رہے ہیں. کل بھی کچھ چیئرمین لاپتہ ہو گئے، آج بھی ایک آدھ لاپتہ ہو گئے. ہر چیز کو ہم رجسٹر کروا رہے ہیں، لیکن زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. الیکشن کمیشن کو ہی نہیں پتا چلتا کہ الیکشن یرغمال بن رہا ہے. الیکشن کمیشن کو ہی نہیں پتا چلتا کہ حلقہ بندیاں جعلی ہیں. الیکشن کمیشن ہی نہیں جانتا کہ ووٹر لسٹیں جعلی ہیں. الیکشن کمیشن ہی نہیں جانتا کہ مینڈیٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن ہی کو نہیں معلوم کہ اس کا عملہ نتیجے تبدیل کر رہا ہے. تو اس لیے ایسے ادارے کا ملک کی معیشت پہ بوجھ بننے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آئیں، لوگوں کو پروڈیوس کریں، آزادانہ طریقے سے ووٹ ڈالنے کا حق دیں، اور جس کی اکثریت ہے اس کو تسلیم کر لیں. اس میں شہر کی بھی بہتری ہے، صوبے کے عوام کی بہتری بھی ہے، ملک کی بہتری بھی ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. اور ہم ظاہر لوگوں سے رابطے میں ہیں. اللہ نے چاہا اس وقت بھی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر انہوں نے سارے ہی لوگ نہیں اٹھا لیے اپنے نمبرز کی بنیاد پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ پروڈیوس ہوں گے انشاءاللہ تو وہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلے گی اور یہ شہر آگے بڑھے گا. بہرحال آج میں کراچی کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو احتجاج ہے بہت اہم ہے، پرامن ہے، اور اس پرامن احتجاج کا آپ حصہ بن کے یہ بات بتائیں کہ ہم جمہوریت پہ شبخون نہیں مارنے دیں گے اور کراچی کے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. بہت شکریہ. آپ کو شاید نہیں پتا کہ کراچی کا ایک اور صدر ان کا پی ٹی آئی کا وہ بھی چھوڑ گیا رہا تھا.
تو معاملات جو ہے وہ کون دیکھ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ اپنی جماعت کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ کیسے آپ کو کیسے منتخب کریں گے؟ اور مستقبل بھی آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تو ان کے ریلیز ہونے کے بعد ہم کچھ کر لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک پارٹی موجود ہے، عمران خان صاحب نے حمایت کی ہے نا، ان کی طرف سے لیٹر گیا ہے، ان کی طرف سے ٹویٹ گیا ہے، آفیشیلی انہوں نے لیٹر جاری کیا ہے نا۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو صدر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اعلانات کر رہے ہیں، وہ بھی سب کے علم میں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک پارٹی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا جو چیئرمین ہے اس نے اگر ایک اعلان کیا ہے تو وہ آفیشیل اعلان ہے۔ اس آفیشیل اعلان کے مطابق جو نمبر بنتے ہیں اس نمبروں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ بندے کو اٹھا کو نہیں سکتے نا، آپ بندے کو گرفتار کر کے آج تک کی تاریخ میں حلف نہیں لینے دیا نا۔ کل سندھ ہائی کورٹ نے واضح طور پر پرسوں ہدایت کر دی ہے ان کو کہ آپ پروڈیوس کریں گے ہر صورت میں۔ اسی طرح سے کل ہم پٹیشن ایک اور فائل کر رہے ہیں، جتنے لوگ لاپتہ ہیں ان کو بھی پروڈیوس کیا جائے، اس لیے کہ اگر لاپتہ ہیں تو پولیس رسپانسبل ہے، آئی جی صاحب رسپانسبل ہے، حکومت رسپانسبل ہے، وہ بتائیں نا کہ یہ لوگ اگر موجود نہیں ہیں، اس طرح انسان لاپتہ ہو جائیں جو لوگوں کے منتخب کردہ ہیں۔ اور اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لاپتہ اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سودے بازی کر لی ہے، تو بھائی سودے بازی کیسے ہو رہی ہے جمہوریت میں؟ کیسے ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ سودے بازی کیوں کر رہی ہے؟ ابھی 9 مئی تو بعد میں ہوا ہے نا، اعلان تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ اتنے لوگ ہمارے رابطے میں۔ تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اور ان کی شاندار کراچی کے عوام کے لیے خدمات دیکھتے ہوئے اچانک سے لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کالک تو آپ ملنا پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، 9 مئی سے آپ کو سہارا مل گیا، تو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، مقابلہ کریں گے۔ جی کل نثار کھوڑو صاحب بھی آئے تھے نامزدگی جمع کروانے مرتضی عواب کے ساتھ، تو نثار کھوڑو صاحب نے کہا تھا کہ جماعت کے اوپر یہ الزام لگانا کہ ہم غائب کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور حافظ نعیم سعید غنی صاحب نے کل پھر اس بات کو دہرایا کہ میئر اگر بننا ہے حافظ صاحب کو تو نادرا چلے جائیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اب یہ پرانی بات ہو گئی، وہ تو یہی کہتے رہیں گے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے وہ نمبر تسلیم کریں، جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے، اور فسائیت اور فاشزم میں وہ ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنی فاشسٹ پارٹی ہونے کے تاثر کو مزید گہرا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی حالات میں سدھار کا کوئی ذریعہ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں کر کے یہ تو ڈائیورٹ تو نہیں کر سکتے نا، جس کا بن رہا ہے اس کو تسلیم کر لو، تو ہم کہہ لیں گے آپ کے حالات میں بہتری پیدا ہو گئی ہے، آپ نے ساکھ بحال کر لی۔ آپ اس کو تسلیم نہیں کریں تو آپ کچھ بھی ہمیں کہتے رہیں، آپ ایک فاشسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ الزام نہ لگائیں ہمارے اوپر، ہم غائب نہیں کر رہے، تو کیسے چل رہے؟ ضمیر کیسے جاگ رہے ہیں؟ پتہ چل جائے نا، لوگوں کو پروڈیوس کرنا بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ خود غائب ہو رہے ہیں، بھائی سودے بازی کیسے ہو رہی ہے جمہوریت میں؟ کیسے ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ سودے بازی کیوں کر رہی ہے؟ ابھی 9 مئی تو بعد میں ہوا ہے نا، اعلان تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ اتنے لوگ ہمارے رابطے میں۔ تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اور ان کی شاندار کراچی کے عوام کے لیے خدمات دیکھتے ہوئے اچانک سے لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کالک تو آپ ملنا پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، 9 مئی سے آپ کو سہارا مل گیا، تو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، مقابلہ کریں گے۔ آپ صاحب انہوں نے شارٹ کٹ ایک بات کی ہے، زیادہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو اہم ترین لیڈر ہیں، میں نام نہیں لوں گا، یعنی کہ 4-5 اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی حافظ صاحب کچھ بھی کر لے، 15 جون کو میئر یالا ہو۔ اچھا دیکھیں ایک بات یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ حافظ صاحب کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی نہیں، کراچی کے عوام سے بات کریں آپ۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا ہے، کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کی ان حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں، کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے۔ یہ مسئلہ حافظ صاحب کا نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی نے مجھے نومینیٹ کیا ہے، میرے جماعت نے، ہماری شورا نے، اور کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا ہے اور یہ سوچ کر دیا ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا۔ تو کراچی کے عوام سے آپ کہیں، حافظ صاحب سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔